أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے. پس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک وہ اسے لٹانے پر یقیناً قادر ہے. جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے کہ بے شک یہ یقیناً ایک دو ٹوک بات ہے اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے. بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ایک خفیہ تدبیر. سو کافروں کو مہلت دیجئے انہیں تھوڑی سی مہلت. والسمائی قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما اور کس چیز نے ادرا کا خبر دی آپ کو، ما کیا ہے، الطارق رات کو نمودار ہونے والا، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا، ان نہیں کلو کوئی نفس بھی، لما مگر علیہا اس پر حافظ ایک محافظ ہے. فَلْيَنْظُرْ چنانچہ چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے، مما ان دافق اچھلنے والے پانی سے، من سے، ما پانی، دافق اچھلنے والا، یخرج وہ نکلتا ہے، من بین الصلب پیٹھ کے درمیان سے، من سے، بین درمیان، الصلب پیٹھ کمر، والترائب اور سینے کی ہڈیوں کے، انہو بلا شبہ وہ یعنی وہ اللہ، علی رجعہ
اس کے لوٹانے پر، اللہ پر رجعی لوٹانا ہی اس کے یعنی انسان کے لوٹانے پر، بندے کے دوبارہ زندہ کرنے پر، لقادر البتہ قادر ہے، یوم جس دن تبلا ظاہر کیے جائیں گے، السرائر تمام راز، فما لہو تو نہ ہوگی اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الرج بار بار بارش لانے والے کی، والارض اور زمین، ذات الصد پھٹنے والے کی، انہو بلا شبہ وہ یعنی قرآن پاک یا یہ معاملہ، لقول فصل البتہ قول فیصل ہے، وما اور نہیں ہے ہوا وہ بالحزل ہنسی مذاق، انہم بلا شبہ وہ یعنی وہ کافر، یقیدون تدبیریں کرتے ہیں، قیدن ایک تدبیر، وعقیدو اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، قیدن ایک تدبیر، فمہل آپ مہلت دیجئے، یعنی اے پیغمبر آپ کو کافروں کو ٹائم دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دینا، رویدہ تھوڑی سی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الطارق کی یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے یہاں پر آسمان کی اور تاروں ستاروں کی قسم کھائی، یہاں بھی وہ قسمیہ ہے، السماء آسمان، اور الطارق رات کو آنے والے کی، طارق تارا کا یترکو اس کا معنی ہے زور سے مارنا جس سے آواز پیدا ہو، مترکن وہ آلہ یعنی ہتھوڑا جس سے مارا جاتا ہے، اور اسی سے ہے طریقن، ہاں جی طریق بمانا راستہ، راستے پر چلنے والوں کے قدموں کی جب قدم زور زور سے پڑتے ہیں تو یہ قدم آواز دیتے ہیں، الطارق رات کو آنے والا، اور چونکہ عام طور پر اسے دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے یعنی رات کو آنے والے کو، النجم الثاقب نجم ستارہ، اور اس سے مراد ستارے یعنی تمام ستارے، الثاقب ایسا ستارہ جو کہ چمکنے والا ہے، یعنی یہ ستارے چمک دمک رہے ہیں، تو النجم الثاقب چمکتے ہوئے ستارے، یہ ستارے اور تارے اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کی زینت بھی بنایا ہے کہ آسمان دنیا رات کو تاروں اور ستاروں سے اور چاند سے خوبصورت ہو جاتا ہے، اسی طرح دن کو اللہ نے سورج پیدا کیا، وہ روشنی بھی دیتا ہے اور آسمان کا حسن بھی بڑھاتا ہے، تو تارے اور ستارے اور چاند یہ آسمان دنیا کو مزین بھی کرتے ہیں، آسمان دنیا اس سے خوبصورت نظر آتا ہے، اور تاروں اور ستاروں کو شیاطین کے مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تارے اور ستارے آسمان دنیا کی حفاظت پر مامور ہیں کہ کوئی شیطان اور ابلیس اوپر کو نہ آ پائے اور فرشتوں کی آپس کی گفتگو نہ سن پائے۔ تو فرمایا قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، پھر خود ہی بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے، تو اللہ نے فرما دیا وہ ہے چمکتا ہوا ستارہ، اور قسم جو ہے وہ اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے، جیسے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، اس طرح کی باتیں اپنی بات کی تاکید کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے آسمان اور تارے کی قسم کھائی
اور پھر اس کے بعد اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو تو دیکھے، کچھ غور، کوئی فکر کہ انسان پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ رب الرحمن نے یہاں بھی خود بتا دیا کہ انسان کو اللہ نے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کو اللہ نے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا۔ وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی ہے منی، جو پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ مرد کی پیٹھ اور عورت کی پسلیاں۔ اللہ رب العالمین نے بابا جی آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا خلقتہ بیدیا، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہی داہنے ہاتھ ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں۔ پھر اللہ نے آدم ہی سے ہوا پیدا کر دی۔ پھر اللہ نے آدم ہوا کو زمین پر اتر جانے کا کہا۔ پھر آدم ہوا کے ملاپ سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا کیا۔ تو انسانیت کی پیدائش اور شروعات بابا جی آدم سے اور ماں ہوا سے، اس پانی سے ہوئی جو اچھلنے والا ہے، اچھل کر آتا ہے، جس کو ہم منی کہتے ہیں۔ اور یہ پانی پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین جو بتانا چاہتے ہیں وہ تو آگے آ رہا ہے کہ جو اللہ پانی سے ایک صورت پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ایک پانی کی ہلکی سی اس بوند اور اس بوند میں موجود ایک ہی جراثیم سے، ہاں جی، ایک ہی پرمز یا اسے کیا کہتے ہیں، اللہ جب اس سے انسان پیدا کر سکتا ہے، اس میں ہمارے اندر 360 جوڑ بھی ہیں، ہمارے اندر گوشت بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے۔ اس خون میں، بلڈ میں سرخ اور سفید ذرات موجود ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود چربی ہے، ہمارے جسم میں موجود پانی ہے، ہاں جی، اسی طرح ہمارے جسم پر موجود چمڑی ہے، اس چمڑی پر موجود یہ بال ہیں۔ غرض یہ کہ پورا ڈھانچہ چلتا پھرتا، ہنستا روتا، اچھلتا کودتا، ہے جی، سمجھتا سوچتا، پانی سے اللہ نے انسان پیدا کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بتانا چاہا۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ انسان کو چاہیے وہ دیکھے تو صحیح، ارے بندے تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تیری پیدائش ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، پھر فخر، پھر غرور، ہاں جی، پھر تکبر، ہاں جی، پھر چودھری پن، سردار، دوسروں کو حقیر جاننا، خود کو بڑی چیز جاننا۔ یہ کاہے کو؟ یہ کس لیے ہے؟ اللہ نے زمیندار کو بھی اسی اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ نے زمیندار کے کمی اور مظاہرے کو بھی اسی پانی سے پیدا کیا، ہاں جی۔ اللہ نے دولت والے کو بھی اسی پانی سے پیدا کیا۔ اللہ نے غریب موچی اور غریب ریڑھی والے کو بھی اسی پانی سے پیدا کیا۔ تو پھر تکبر اور غرور کس بات کا؟ جو تکبر اور غرور کرتا ہے گویا وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اس لیے خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ خیر، مرنے کے بعد بھی بندہ، ہاں جی، مالک ہے یا نوکر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، اس نے مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے۔ تو بے وقوف ہو، تکبر اور غرور کس بات کا کیے ہوئے ہو؟ ہاں جی، کیا تمہارے پیدا کرنے کا جوہر کوئی اور ہے؟ کیا مرنے کے بعد تم نے مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہونا؟ جب ایک ہی شروعات اور ایک ہی انت، آخر ہے، اینڈ ہے، تو تکبر اور غرور کس بات کا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے۔ جب اللہ پانی سے انسان بغیر سیمپل، بغیر نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، تو مٹی سے دوبارہ اس انسان کو پہلے ہی نمونے پر پیدا کرنا، وہی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں ہیں جی، 2 کان، 1 منہ، 1 زبان، 2 ہونٹ، وہی 32 دانت، اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہوگا؟ پانی سے
ایک صورت پیدا کرنا اللہ نے یہ کی اور بغیر نمونے اور بغیر سیمپل کے بنا دیا، تو مٹی سے پیدا کرنا کیا انسان کے لیے مشکل ہے؟ یہاں یہ بتایا گیا قیامت کے منکروں، قیامت کا انکار کرنے والوں، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی کا انکار کرنے والوں، تم یہ تو مانتے ہو کہ ہم پانی سے پیدا کیے گئے۔ جب وہ کاریگر پروردگار پانی سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی سے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا کیا اس کاریگر کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ اگر ان کافروں اور قیامت کے منکروں میں تھوڑی سی بھی عقل موجود ہوتی تو یہ کبھی قیامت کا انکار نہ کرتے اور فوراً سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیتے۔ پتہ چلا یہ بے وقوف اور جاہل اور چول ہیں، ان میں عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہ اگر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ دوبارہ پیدا ہونا یا قیامت کا انکار نہ کرتے۔ اور میرے بھائیوں بہنوں اور میرے شاگردوں اور شاگردیوں، دیکھو مٹی سے تو سبحان اللہ ایک انسان بھی جو کاریگر ہے وہ بہت کچھ بنا لیتا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ، یہ مٹی ہی ہوتی ہے جس میں پانی ملا کر بہت ساری استعمال کی چیزیں بنا لی جاتی ہیں، چاہے وہ اینٹیں بنانا ہو، ہاں جی یعنی خشت اینٹ ہو، یا وہ ہمارے استعمال کے برتن کھانے پینے کے، ہوتی وہ مٹی ہے، لیکن کمبھار کاریگر سبحان اللہ اسی مٹی سے وہ خوبصورت گھڑا تیار کر لیتا ہے، ہاں جی وہ اسی مٹی سے پانی کا پیالہ بنا لیتا ہے، یہی مٹی ہوتی ہے، اس سے خوبصورت ہنڈیا بنا لیتا ہے۔ اللہ کے لیے پھر کیا مشکل ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے مرنے کے بعد کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ پیدا کرے؟ فرمایا یہ جو پانی ہے جس سے انسان پیدا کیا گیا، یہ پانی پیٹھ اور سینے کی پسلیوں سے نکلتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین سائنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سائنس سے ہم مدد لے سکتے ہیں، جدید دنیاوی علوم ہم سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، کوئی اسلام نہیں منع کرتا، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، سائنس نہیں ہے۔ اب اسلام نے ہمیں کہا کہ وہ پانی جس سے انسان پیدا کیا جاتا ہے وہ پیٹھ اور پسلیوں سے نکلتا ہے۔ سائنس، میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ منی یہ خوشیوں میں بنتی ہے تو خوشیوں کے ساتھ ہی باہر نکل آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مرکز پیٹھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیاں ہیں، پسلیاں ہیں، پیٹھ ہے اور سینے کی پسلیاں ہیں، یہاں سے یہ آتی ہے۔ اب کہاں پیٹھ، کہاں سینہ اور کہاں پر خصیتین؟ تو جو اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے، ہم اسی پر ایمان لائیں گے۔ جو کوئی اور چیز بتا رہی ہے جو قرآن کے اور حدیث کے بتانے کے خلاف ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے جو تورات اور انجیل میں ہے۔ ضرور تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ کتابیں نازل کی تھیں جو منسوخ بھی ہو گئیں اور تعریف شدہ بھی ہو گئیں، لیکن عمل کس چیز پر ہوگا؟ قرآن پاک پر اور حدیث پاک پر۔ تو اسلام نے، قرآن نے بتا دیا یہ پانی پیٹھ اور پسلیوں سے نکلتا ہے۔ سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ منی جو ہے وہ خوشیوں میں بنتی ہے۔ اب اللہ کی بات سچ ہے، باقی باتیں جھوٹی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ طب نے بھی، جدید طب نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ قرآن نے جو بات بتائی ہے وہی دراصل درست ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے خصیتین کا جو تعلق ہے وہ سینے کی ہڈیوں اور پیٹھ کی ہڈیوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیسا تعلق ہے؟ تو وہ ایک سرجن اچھی طرح جانتا ہوگا، وہ ایک میڈیکل کا طالب علم یا ڈاکٹر اچھی زیادہ جانتا ہوگا کہ ان خوشیوں کو آنے والا خون
اور ان خصیتین کی طرف آنے والی رگیں، ان کا تعلق سینے کی پسلیوں اور پیٹھ کی ہڈیوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں جی، اور یہ جو شریانیں ہیں یہ پیٹھ کے قریب جا کر نکلتی ہیں، پورے پیٹ سے گزرتے ہوئے، اور وہاں سے خصیتین کو خون مہیا ہوتا ہے، اور اس طرح دیگر چیزیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو لوٹانے پر قادر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین قادر ہے، یعنی اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، ہاں جی، تبلا، یہ بلا یبلو سے ہے، آزمائش کرنا، جانچ پڑتال کرنا، تو یہاں ظاہر کیا جانا مراد ہے۔ اور السرائر، چھپی ہوئی باتیں، یہ السرائر سریرتن کی جمع ہے۔ سرن اور سریرتن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو چھپائی جائے۔ اب انسان نے جو اعمال کیے وہ بندہ آپ ہی جانتا ہے، یا کرامن کاتبین نے لکھ لی، اللہ جانتا ہے، ہاں جی، اور مخلوق نہیں جانتی۔ یا ہمارے دل دماغ میں جو ارادے اور نیت، یا جو ہمارے عقائد اور ہمارا معاملہ ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تو جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور یہ تمام باتیں پھر انسان کے سامنے موجود ہوں گی۔ اب فرمایا کہ نہ تو قیامت کے دن اس کے پاس کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں آدمی بعض اب اپنی طاقت سے اپنے آپ کی خلاصی کا انتظام کر لیتا ہے، بعض دفعہ کسی تگڑے کی مدد لے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ قیامت میں دونوں کام نہیں ہوں گے۔ اور قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ تو یہاں بارش اور زمین کا پھٹنا یہ ہے کہ بارش کا پانی پڑتا ہے، زمین میں موجود وہ جو بیج ہے اس سے کوپل سی نکلتی ہے، زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے کوپل نکل کر باہر آتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار لیتی ہے۔ اور آگے دیکھیے یہ درخت بڑھتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے یہ درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنی عمر گزار لیتا ہے، یا اسے کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے، پھر یہ راکھ بنتا ہے۔ تو انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، نطفے کی صورت میں رحم مادر میں آیا، یہاں وجود کی شکل پائی، کوپل کی طرح اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ہر دن اس نے بڑھنا شروع کر دیا، پھر ایک وقت آتا ہے مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، ہاں جی، پھر قبر میں دبا دیا جاتا ہے، پھر خاک بن کر مٹی میں مٹی بن کر ملا دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو بارش برسانے والا یہ آسمان، اور زمین جو پھٹنے والی ہے، پھٹنے والی قیامت کے دن زمین پھٹے گی اور انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جیسے بیج زمین میں پھٹتا ہے، کوپل زمین کے پھٹنے پر باہر نکلتی ہے، یہ کوپل زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن میں کیا ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور مردے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، دو نفخوں کے درمیان، دو سور پھونکے جانے کے بیچ 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، سبحان اللہ، پھر اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، ہاں جی، آسمان سے بارش برسے گی۔ تو فرمایا کہ لوگ اس طرح اگیں گے جیسے پودے سبزی اگتی ہے، اور انسان کا سارا وجود ہی بوسیدہ ہو چکا ہوگا سوائے پیٹھ کی، کمر کی، ریڑھ کی ہڈی کے، ہاں جی، اور اسی سے ہی ساری مخلوق کو، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بارش برسی، بیج سے کوپل نکلی،
زمین پھٹی، کوپل باہر آئی، اسی طرح بارش برسے گی، مردے بیج سے پھٹنے والے کوپل کی طرح پھر زمین سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب بارش کا برسنا، زمین کا پھٹنا، بیج میں سے پودے کا نکلنا، یہ کافروں کے مشاہدے میں بھی ہے۔ تو ان بے وقوفوں کو چاہیے سوچیں، مردہ بیج ہے نا، بیج میں جان نہیں ہوتی، بیج مردہ ہے، اس مردہ بیج سے اللہ نے زندہ کوپل نکال دی۔ اس کوپل کو، پودے کو ہوا کی بھی ضرورت، روشنی کی بھی ضرورت اور خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور فرمایا کہ یہ بے شک یہ ایک دو ٹوک بات ہے، لقول فصل ہے۔ کیا مطلب دو ٹوک بات؟ مطلب یہ قرآن پاک قول فصل ہے، یعنی یہ فیصلہ کن قول ہے، ایسا ہو کر ہی رہے گا جو قرآن نے کہا ہے۔ ہاں جی، قیامت برپا ہو کر رہے گی، اللہ انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور بتایا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، گپ شپ کرنا، مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ اب میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بتا دیتے نا کہ قیامت حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حقیقت ہے، تو ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے کافی شافی تھا۔ لیکن قربان جائیں اپنے رب پر، ہاں جی، اس کی توحید پر، کہ اللہ نے مثالیں دے دے کر بتا دیا۔ مردہ بیج، مردہ زمین، پانی پڑا، زمین پھٹی، پودا باہر نکل آیا، یہ سب ہمارے مشاہدے میں ہے نا۔ ہاں جی، اللہ نے مثال دی کہ تمہاری پیدائش پانی سے ہے، اب پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ انگریز ڈاکٹر بھی مانتا ہے اور مسلمان ڈاکٹر بھی مانتا ہے، ایک جاہل انگریز بھی مانتا ہے اور ایک جاہل یا پڑھا لکھا مسلمان بھی مانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پانی سے، منی سے پیدا کیا۔ تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ جو منی سے پیدا کر دے، پانی سے پیدا کر لے، اس کے لیے انسان کے بوسیدہ ہوئے جسم کو دوبارہ، مٹی میں مٹی ہو کر ہوئے جسم کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ مردہ زمین سے زندہ کوپل باہر آتی ہے، مردہ بیج سے زندہ پودا باہر نکلتا ہے، تو کیا انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کافروں کو آپ مہلت دیں، یہ کافر خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں تو کرنے دیں، ہاں جی، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں انہی پر الٹ ہوں گی، کیونکہ مقابلہ پروردگار عالمین سے ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہ آپ نے کافروں کو مہلت دینی ہے، اور یہ مہلت کتنی ہے؟ کوئی لمبی چوڑی نہیں، تھوڑی سی مہلت، بس قیامت آنا ہی چاہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 انگلیاں ملا کر بتایا، میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی 2 انگلیاں ملا لی نا، اب 2 انگلیوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ بالکل قریب قریب ہیں۔ تو فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، ان کو مہلت دیں، تھوڑی سی مہلت، قیامت آ چکی ہے، یہ دیکھیں قیامت آنے والی ہے۔ اب سعادت مند روحیں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کلمہ پڑھ لیں گی، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی نے کلمہ پڑھ لیا، فائدہ مند ہو گئے، اور چول اور بے وقوف اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، جیسے ابو جہل اور عتبہ شیبہ ملعونوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔